بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ان آیات میں بنی اسرائیل کا ایک قصہ مذکور ہے۔ قصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص کا قتل ہو گیا، اور قتل اس طریقے سے ہوا کہ جو مقتول تھا اس کی لڑکی سے کوئی شخص شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس شادی کی درخواست اس آدمی کو کی تو مگر اس نے انکار کر دیا، تو اس شخص نے اس کو قتل کر دیا۔ اب اس قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ قاتل کون ہے۔ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ قاتل کا کسی طریقے سے پتہ چلے۔ تو اسی کے بارے میں یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ ان اللہ یأمرکم، اللہ آپ کو حکم کرتا ہے ان تذبحوا بقرہ، کہ آپ گائے ذبح کرو، کہ اگر آپ کوئی پتہ لگانا چاہتے ہو قاتل کا تو ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو بنی اسرائیل کہنے لگے کیا تو کرتا ہے ہم سے مذاق؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پناہ کہ میں ہوں جاہلوں میں سے۔ تو کیونکہ توریت میں اس وقت اس کے متعلق کوئی شرعی قانون بھی نازل نہیں ہوا تھا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ توریت کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ تو اگلی آیات میں انہوں نے اپنی عادت کے مطابق حجتیں نکالنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو وہ بولے کہ اب دعا کر ہمارے لیے، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب دعا کر ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی کہ وہ ظاہر کر دے اس کو، ما ہی کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال انہ یقول انہا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ انہ یقول کہ بے شک اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ وہ ایک ایسی گائے ہے کہ لا فارض، نہ وہ بوڑھی ہے، ولا بکر اور نہ جوان ہے، عوان بین ذالک اس کے درمیان میں ہے، یعنی نہ زیادہ بوڑھی ہے نہ زیادہ جوان ہے، درمیان میں ہے۔ فافعلوا ما تؤمرون، تو اب بس کر ڈالو جو آپ کو حکم ہوا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، تو پھر وہ بولے کہ ہمارے لیے دعا کر اپنے رب سے کہ وہ ظاہر کر دے ہمارے لیے، ما لونہا کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہا بقرۃ کہ بے شک گائے، صفراء زرد ہو، فاقع لونہا کہ اس کا گہرا رنگ ہو، یعنی اس زردی میں گہرا رنگ ہو، فاقع کے معنی ہے گہرا، لونہا کے معنی ہے رنگ، کہ اس کا رنگ گہرا ہو، تسر الناظرین جو دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو وہ بولے کہ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی کہ وہ ظاہر کر دے اس گائے کو کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ہیا کی ضمیر بقرہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا کہ گائے کے بارے میں ہم شبہ میں پڑ گئے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا لیں گے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہا بقرۃ کہ گائے، لا ذلول نہ ہو محنت کرنے والی، یعنی تثیر الارض جو جوتتی ہو زمین کو، ولا تسقی الحرث اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا یعنی کوئی داغ اس میں نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو کہنے لگے اب تو لایا ٹھیک بات۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، بس انہوں نے اس کو ذبح کیا اور لگتے نہیں تھے کہ وہ ایسا کرتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر وہ یہ اتنی حجتیں نہ کرتے
تو اتنی اللہ تعالیٰ نے جو قیدیں لگائی ہیں تو وہ ان کے ذمے نہ ہوتی، جو بھی گائے وہ ذبح کر لیتے تو وہ ان کے لیے کافی ہو جاتی۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے قتل کیا نفساً ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پس تم اس کو رکھنے لگے ایک دوسرے پر، یعنی ایک دوسرے کے ذمہ لگانے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے ہو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، بس ہم نے کہا کہ مارو اس پر، یعنی اس مردے پر، بِبَعْضِهَا، گوشت کا، جو گائے ذبح کی تھی اس کا کچھ گوشت کا ایک ٹکڑا مارو، تو وہ زندہ ہو گیا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی مثال دے رہے ہیں جو قیامت کے بعد اٹھائے جانے پر یقین نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک مثال دے رہے ہیں کہ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، کہ اسی طریقے سے اللہ زندہ کرتا ہے مردے کو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت کے نمونے تاکہ تم غور کرو۔ تو جب اس مردہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر فوراً ہی مر گیا۔ تو اس جگہ صرف مقتول کا بیان اس لیے کافی سمجھا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ مقتول سچ بولے گا، ورنہ صرف مقتول کے بیان سے بغیر شرعی شہادت کے کسی پر قتل کا ثبوت کافی نہیں ہوتا۔ تو یہاں یہ شبہ کرنا بھی درست نہیں کہ حق تعالیٰ کو تو مردہ زندہ کرنے کی ویسے ہی قدرت تھی، یا مقتول کو زندہ کیے بغیر قاتل کا نام بتایا جا سکتا تھا، پھر اس سامان کی کیا ضرورت تھی؟ تو بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا کوئی فعل ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے تو ہوتا نہیں، بلکہ مصلحت اور حکمت کے لیے ہوتا ہے، اور ہر واقعے کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی کے احاطہ علمی میں آ سکتی ہے، نہ ہم اس کے مکلف ہیں کہ ہر واقعے کی مصلحت معلوم کریں، اور نہ یہ ضروری ہے کہ ہر واقعے کی حکمت ہماری سمجھ میں آ جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، کہ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، ایسے واقعات کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہی رہے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پس وہ پتھر کی طرح ہے، او اشد قسوہ، یا اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ، کہ جس سے نکل آتی ہیں انہار، نہریں۔ پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں بھی جاری ہو جاتی ہیں، تو ان پتھروں سے بھی زیادہ یہ سخت ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بے شک ان پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لَمَا يَشَّقَّقُ، کہ جو پھٹ جاتا ہے، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پھر اس سے نکلتا ہے پانی، یعنی اگر نہریں نہ بھی نکلتی ہیں تو کسی کسی پتھر سے تھوڑا سا پانی ہی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بے شک ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لَمَا يَهْبِطُ، جو گر پڑتے ہیں، مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے ڈر سے، اور یہ اس پتھر کی طرح بھی نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے اس چیز سے جو آپ کرتے ہو۔ تو اس جگہ پہ پتھر کے 3 اثرات بیان کیے گئے ہیں۔ اول یہ کہ کوئی ایسا پتھر ہوتا ہے جس سے زیادہ پانی نکلتا ہے، دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جس سے کم پانی نکلتا ہے، تو ان دو میں تو کسی کو شبہ نہیں پڑتا۔ اب تیسری صورت جو یہاں پر بتائی، یعنی خدا کے خوف سے پتھر نیچے بھی گر آتا ہے، تو اس میں ممکن ہے کہ کسی کو شبہ ہو، کیونکہ پتھر کو تو عقل اور حس نہیں ہے۔ تو بس یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خوف کے لیے عقل کی تو ضرورت نہیں، کیونکہ حیوانات جن کو عقل نہیں ہے تو ان میں بھی خوف کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ ہاں البتہ حس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ جو جمادات ہیں ان میں اتنی حس بھی نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ حس حیات پر موقوف ہے۔ حس کہتے ہیں محسوس کرنے کو، تو یہ زندگی پر موقوف ہے، اور بہت ممکن ہے کہ ان پتھروں میں ایسی لطیف زندگی ہو جس کا ہم کو پتہ نہیں چلتا۔
تو اس مقام پر 3 قسم کے پتھروں کے ذکر میں یہاں جو ترتیب دی ہے تو یہ نہایت لطیف اور افادہ مقصود نہایت بلیغ انداز میں کیا گیا ہے. یعنی بعض پتھروں میں تاثر اتنا قوی ہے کہ جس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے. اور ان یہودیوں کے دل ایسے بھی نہیں کہ مخلوق خدا کی تکلیف اور مصیبت میں پگھل جائیں، اور بعض پتھروں میں ان سے کم تاثر ہوتا ہے جس سے کم نفع پہنچتا ہے. تو یہ پتھر بنسبت اول کے کم نرم ہوئے اور ان کے قلوب ان دوسرے درجہ کے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں. اور بعض پتھروں میں اتنا اثر تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک اثر تو ہے کہ خوف خدا سے نیچے گراتے ہیں. تو ان 2 قسموں سے یہ ضعیف قسم ہے. تو مگر ان کے دل تو کم درجہ اور ضعیف ترین کمزور پتھر کی طرح بھی نہیں ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.